ہم روزے کو سیکھیں گے اور روزے کو اس کے معمورات اور یعنی جو منہیات ہیں ان کے مطابق روزے کو رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ اور اسی کے ساتھ اعتکاف کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے، اور اس پر مستقل میں نے بیان کیا کہ اعتکاف جو ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اگر آپ کہیں تو پھر آپ کو لنک دے دیں گے، اس پہ آپ سن لیں گے۔ اور پھر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کچھ چیزیں ایسی میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائیں کہ کون کون سی چیزیں ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ نہیں ہوتا۔ سرما لگانا، جسم پر تیل ملنا یا تیل لگانا، ٹھنڈا کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا تازہ ہو یا تر ہو، خوشبو لگانا یا سونگھنا، بھول کر کچھ کھا پی لینا، الٹی کا خود بخود آنا، خاص زیادہ ہو یا کم ہو، ایک مرتبہ ہو یا کئی مرتبہ ہو۔ آج کل الٹی آ جاتی ہے لوگوں کو، ان کا مزاج ایسے ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے فوراً متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر خود بخود الٹی آ گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کی ہے یا الٹی خود بخود آئی لیکن خود بخود اندر لے کر گیا، واپس اس کو نگل لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اپنا تھوک نگل لینا بغیر ارادے کے، مکھی یا دھواں یا کسی اور چیز کا، غبار وغیرہ کا حلق میں چلے جانا، یا اس طریقے سے آج کل لوگ بیمار ہوتی ہیں، گرمی ہے، انجیکشن لگا لیتے ہیں یا ڈرپ لگاتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ان چیزوں سے۔ اور روزے کی حالت میں انسان سو گیا اور احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر یہ کسی دن ہم بیان کریں گے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو ضرور آپ ان کا علم حاصل کریں۔ اس کے بعد اعتکاف کی عبادت ہے روزے کے اندر، آپ کو وہ بھی سیکھنے چاہیے، میں نے بتا دی تفصیل کے ساتھ۔ پھر صدقہ فطر ہے۔ اب عید الفطر کے دن جو صدقہ غریبوں کو دیا اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کس پر ہے؟ ہر صاحب نصاب شخص پر جو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے اس کو ذرا ہمیں سمجھنا ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ جو عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے صاحب نصاب ہو جائے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو۔ یہ شرط ہے، زکوٰۃ میں سال شرط ہے، اس میں یہ شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ایک اور شرط بھی ہے، زکوٰۃ کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ مال جو ہے وہ مال تجارت کا ہو، نقدی ہو، سونا یا چاندی ہو۔ یہاں یہ شرط بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ شرط ہے کہ اگر ضرورت سے زائد جو آپ کا سامان ہے گھر کے اندر، جیسے مثلا آپ گھر کے اندر 2 بندے ہیں تو آپ نے رضائیاں رکھی ہیں 4، تو یہ 2 رضائیاں آپ سے زائد ہیں۔ مثال کے طور آپ کے پاس 10 جوڑے ہیں تو 5 جوڑے آپ کے استعمال کے، 5 جوڑے آپ سے زائد کے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہیں، اگرچہ استعمال میں تو ہیں لیکن ضرورت سے زائد ہیں۔ تو ضرورت سے زائد سامان اتنا بن جاتا ہے کہ اگر ان کو ملا کر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی بن جاتی ہے۔ اگر اتنا سامان ضرورت سے زائد بچا ہوا ہے گھر کے اندر اور اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ اپنے اور نابالغ اولاد کا ہے۔ بیوی اگر خود مال کا ہے اپنے مال کی تو وہ اپنا خود ادا کرے، ورنہ خامند کے ذمہ ہے۔ نابالغ بچوں کا بھی اپنے والد کے ذمہ ہے، اور جو بالغ بچے ہیں ان کا ذمہ ان کا اپنا خود ہے۔ اگر وہ مالک ہیں کسی چیز کے تو ان پر آئے گا، ورنہ ان پر نہیں آئے گا۔ پھر دینا کس کو ہے کس کو نہیں دینا، یاد رکھیں، اصول سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، لکڑ دادا ہے، چلتے چلو باپ سے اوپر کے جو رشتے ہیں، اس طرح دادی ہے، پردادی ہے، لکڑ دادی ہے، ان سے انسان پیدا ہوتا ہے تو ان کو دینا جائز نہیں۔ اس طریقے سے ماں ہے، نانی ہے، پڑنانی ہے، لکڑ نانی ہے، پڑ نانا ہے، نانا ہے، اس سے چلیے، یعنی ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں آگے کی طرف جن سے ماں پیدا ہوئی ہے یا جن سے باپ پیدا ہوا ہے ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کے علاوہ بھائی مستحق تو دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے، اچھا، اصول کو دینا جائز نہیں ہے، فروع کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان جن سے پیدا ہوا، اور ایک یہ کہ جو انسان سے پیدا ہوئے، مثال کے طور پر جیسے بیٹا ہے اس کو دینا جائز نہیں ہے، بیٹی کو دینا جائز نہیں ہے، پھر بیٹے کی جو اولاد ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پڑپوتی ہے، پڑپوتا ہے وغیرہ، ان کو دینا جائز نہیں آخر تک۔ اس طرح جو بیٹی ہے، پھر بیٹی کی جو اولاد ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ مثال کے طور پر بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بھتیجوں کو دے سکتا ہے، بھانجوں کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی جو ہے پھوپھی کو دے سکتا ہے مثال کے طور پر، اور اس طریقے سے مامی کو دینا جائز ہے، ماموں کو دینا جائز ہے، چچے کو دینا جائز ہے، چچا کے بیٹوں کو دینا جائز ہے، بھانجیوں کو دینا جائز ہے، بہنوں کو دینا جائز ہے، اور بہنوں کو دینا جائز، مطلب ان کو دے سکتے ہیں آپ، ان کے علاوہ سب رشتوں کو دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں عبادات کے اندر۔ تیسرا جو اہم مقام ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ روزے کا ہے۔ اگر روزے کی مکمل طور پر آپ کو علم ہوگا تو انشاءاللہ یہ روزہ آپ کے لیے عبادت بنے گا، اور یہ عبادت ہے جس پر اللہ کی طرف سے فضائل ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے درجات اور بلند مرتبے ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کو شرائط کا علم نہیں ہے، مسائل کا علم نہیں ہے، معمورات کا علم نہیں ہے، منہیات کا علم نہیں ہے،
پھر اللہ نہ کرے کہ یہ روزے ہمارے لیے بھوک پیاس کا سبب بن جائے، پھر یہ روزے ہمارے لیے صرف اور صرف تکلیف کا باعث بنے، ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے جو ہے وہ سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا یعنی عبادات میں سے تیسرا اہم جو مرتبہ ہے وہ ہے روزوں کا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے یعنی کہ زکوٰۃ کی طرف، اور زکوٰۃ جو ہے یہ شریعت کا یہ بھی عبادات میں سے ایک رکن ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بدنی عبادت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مالی عبادت کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن مجید آپ اس کی اہمیت کا خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اور پھر یہ ایسی عبادت ہے کہ تمام شریعتوں کے اندر اس کا حکم رہا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم تمام شریعتوں کے اندر رہا ہے، صرف یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اندر، چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور یہ اس وقت یہ اس آیت کے پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور ان کے صاحبزادے جناب سیدنا اسحاق اور جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا، اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے یہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یا یطوقه یوم القیامہ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ دولت، وہ سامان، وہ مال قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے نانگ کی شکل میں آئے گا جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، یعنی وہ سانپ کے اوپر، اور جس سانپ کے اندر یہ 2 باتیں پائی جائیں کہ اس کے سر کے بال بھی نہ ہوں اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں، تو وہ انتہائی زہریلا شمار ہوتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنایا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا، تیری دولت ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ اندازہ لگیں زکوٰۃ کا حکم کتنا اہم ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کریں گے قیامت کے دن یہ سامان، یہ جو مال ہے یہ سانپ کی شکل میں آپ کے پاس آئے گا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ آپ فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ یقول ما خالت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، کہ یہ جب مال زکوٰۃ دوسرے مال کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کہ جی مال کم ہو جائے گا، اور یہاں حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ جب مال زکوٰۃ دوسرے مال کے ساتھ ملے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اب دیکھو زکوٰۃ بھی ایک محکم فریضہ ہے، مسلمانوں پر ایک محکم فریضہ، اور یہ عبادت ہے۔ پھر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی کہاں ہے، کس طرح ادا کرنی، یہ ایسا حکم ہے۔ بسا اوقات ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن جو کہ اسے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی شرائط کا علم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کب ہوتی ہے، کب دینی ہے، کیسی دینی ہے، کس کو دینی ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ 60 سال تک، 70 سال تک، 80 سال تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق اپنے مال کا 40واں حصہ مسلمان غریب فقیر کو مالک بنا کر دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جو کل مال ہے آپ کے پاس اس کا 40واں حصہ نکالے، مثال کے طور پر 40 روپے پر 1 روپیہ، 40,000 پر 1,000 روپے، 40 لاکھ پر 1 لاکھ روپے۔
اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی زکوٰۃ مجھ سے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بینک کے اندر اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چونکہ قادیانی زکوٰۃ کے منکر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، تو بھئی ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ وہ اپنے آپ کو قادیانی احمدی مسلمان کہلوانے کے لیے، احمدی کہلوانے کے لیے، مسلمان تو نہیں ہے بدبخت، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اللہ پاک ان پر کروڑوں بار لعنت ہو، وہ تو غیر مسلم مرتد اور زندیق ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ یہ لوگ یعنی مسلمان جو ہے وہ بینک کے اندر اپنے آپ کو احمدی کہلوانے کے لیے، قادیانی کہلوانے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے احمدی لکھوا دیتے ہیں، قادیانی لکھوا دیتے ہیں۔ تو آدمی جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا سخت گناہ کا مرتکب ہے۔ پھر زکوٰۃ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، غریب، فقیر، یتیم، بیواؤں کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا نظام مسلمان کو کل کی فکر سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ تربیت دیتا ہے کہ آج تم پر اللہ کا فضل ہے، تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو، اللہ نہ کرے کل تم فقیر ہو گئے تو دوسرے لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اب زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، یہاں 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور سامان تجارت۔ یہ ترتیب اگر ذہن میں رکھیں گے تو ساری زندگی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی مال، نقدی پیسہ، گھر کے اندر 2000 20000 4000 5000 5 روپے 10 روپے پڑے ہیں، اور سامان تجارت یعنی وہ سامان جو آپ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اس کو سامان تجارت کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، کاروں کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، اللہ آپ کو نیکی دے، گھروں کی شکل میں ہو، مال مویشی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اگر صرف سونا ہے، صرف سونا، یاد رکھیں ذہن میں، صرف سونا ہے، تو پھر سونے کے ساتھ نہ چاندی ہے، سونے کے ساتھ نہ نقدی پیسہ ہے، یعنی 1 روپیہ بھی گھر میں نہیں ہے، اور سامان تجارت بھی نہیں ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں، صرف ان 4 چیزوں میں سے صرف سونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو پھر اس کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ اگر 7.5 تولہ ہو جائے تو 40 پیسہ ادا کرو، اور اگر اس سونے کے ساتھ باقی تینوں چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہے، مثلا سونا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، یا سونا ہے اس کے ساتھ اللہ آپ کو نیکی دے نقدی ہے، یا سونا ہے اس کے ساتھ مال تجارت ہے، تو پھر اس صورت میں جو حکم ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا ہے، کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر یہ سامان کی قیمت پہنچ جائے تو پھر آپ پر 40واں آپ پر لازم ہے۔ تو گویا سونے کا تو کتنا ہوگی نصاب؟ 7.5 تولے۔ اگر وہ صرف سونا ہے، اس کے ساتھ تینوں چیزیں باقی نہیں ہیں، آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں جی میرے پاس تو 3 تولے سونا ہے اور تو کچھ نہیں، میرے پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یاد رکھیں زکوٰۃ آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے پاس کم از کم گھر سے اضافی 1 روپیہ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس جیب میں ہے، جو رات کا سامان لے لے، صبح کا سامان لے، آپ کے پاس 1 روپیہ تو ہے، اگر 1 روپیہ ہے تو اب آپ کے پاس 3.5 تولے جو سونا ہے اس کا، یعنی 52.5 تولے چاندی، اور اس پر آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر تجارت کا سامان یا اتنے روپے ہوں، تو جو ضرورت سے زیادہ اور قرض سے خالی ہوں، تو وہ شخص نصاب کا مالک ہے۔ ہاں اگر آپ پر قرض ہے تو اس قرض کو ہم منہا کر لیں گے، اور پھر قرض کو منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے گا اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو پھر زکوٰۃ آئے گی، اور اگر قرض نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو اس کا حساب نہیں۔ تو زکوٰۃ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے شرائط ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو ہماری زکوٰۃ ایسا نہ ہو کہ ہم ادا بھی کریں اور وہ ہماری ادا نہ ہو۔ چنانچہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 7 شرطیں ہیں، وہ ہمیں ان کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، سب کو معلوم ہے۔ دوسری شرط آزاد ہو۔ پرانے زمانے میں، زمانہ اسلام میں غلام ہوا کرتے تھے، آزاد ہونا شرط ہے، اگر کوئی غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 3 عاقل ہونا، اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 4 بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 5 نصاب کا مالک ہونا، اگر نصاب کے، میں نے نصاب آگے اوپر بتا دی تفصیل کے ساتھ، اگر نصاب جو ہے وہ نصاب کا مالک نہیں تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6 نصاب کا اپنی اصلی ضرورتوں سے زیادہ اور قرضے سے خالی ہونا۔ ظاہر ہے کہ جو ضرورتیں آپ کی، مثال کے طور پر آپ کے پاس جو نصاب ہے اس میں سے آپ نے بجلی کا بل دینا ہے
اس میں سے آپ نے کھانے کے لیے جو ہے مثال طور پر آٹا لینا ہے، آپ نے سالن لینا ہے، دکاندار کو دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، مثال کے طور پر اپنا جو ہے وہ گھر کا کرایہ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، ان سے بھی زیادہ ہو نصاب، اور قرضے سے بھی خالی ہو، مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہو تو اس کو بھی منہا کریں، اس کو بھی اس سے الگ کریں۔ اور نمبر 7، مال کے مالک ہونے کے بعد نصاب پر چاند کی تاریخ کے حساب سے 1 سال کا گزر جائے، یعنی 1 سال اگر گزرے گا تو بھی، اور وہ بھی چاند کے حساب سے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جولائی سے جولائی تک، بھائی جولائی سے جولائی تک تو یہ جو مہینے ہیں انگریزی کے، یہ تو 31 کے ہوتے ہیں، جبکہ عمومی طور پر جو مسلمانوں کے جو احکام کا دار و مدار ہے وہ زیادہ تر قمری مہینوں پر ہے۔ جو شمسی مہینے ہیں اس پر بہت کم ہے، شمسی مہینے یہ جنوری فروری یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں، اور چاند کے جو مہینے ہیں محرم صفر ربیع الاول یہ شمسی قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ تو زیادہ تر احکام کا جو مدار ہے انہی میں سے جو زکوٰۃ ہے اس کا بھی ان کا بھی وہی حکم ہے، یعنی زکوٰۃ یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے جو احکام ہے اس کا تعلق چاند کے مہینوں کے حساب سے ہے۔ اگر چاند کے مہینوں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، چاند کے مہینوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو زکوٰۃ ادا آپ کی نہیں ہوگی، بلکہ یوں ہوگا کہ 5 یا 6 سالوں کے بعد پورے 1 مہینے کا فرق آ جائے گا، 1 مہینے کا فرق، کیونکہ وہاں پہ فروری کا مہینہ 28 کا ہے، باقی مہینے 31 کے آتے ہیں، جبکہ چاند کے مہینوں میں 29 کے آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ کا حساب جو ہے وہ چاند کے مہینوں سے کریں، اور چاند کے مہینوں میں خاص طور پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا، مثال کے طور پر آج 19واں روزہ ہے اور 12 بجے آپ نے حساب کیا، تو اگلے سال 19ویں روزے کے بھی 12 بجے دن کے وقت آپ کا نصاب پورا ہوگا۔ لہذا اس لمحے میں جو مال آپ کا ہے اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی، 12 بجے کے بعد جس مال کے آپ مالک بن جائیں گے وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 12 بجے کے بعد کا ہوگا۔ اس سے گزشتہ سال اسی دن اسی وقت جو آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک کے پیسہ جو ہے نصاب کے بقدر ہے تو آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کی ان کو جائز ہے، یاد رکھیں اس کے لیے بھی شریعت نے نصاب مقرر کر دی ہے۔ فقیر مسکین جو نصاب کے مالک نہ ہوں، ضرورت مند ہونے دینا جائز ہے۔ وہ شخص جس پر لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو، اس پہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسافر جو سفر میں مال کا محتاج ہو اگرچہ وہ وطن میں مالدار ہو، اس کو دینا جائز ہے۔ اپنے رشتہ دار جیسے بھائی ہے، بہن ہے، ان کی اولاد ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، ساس ہے، سسر ہے، داماد وغیرہ جو ضرورت مند ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے اور جائز ہے۔ یہاں بھی وہی اصول لگے گا کہ اصول اور فروع کو دینا جائز نہیں ہے۔ پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ یاد رکھیں مالدار شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جو سادات میں سے ہوں، سید ہوں، بنو ہاشم ہوں، ان کے اولاد میں سے ہوں، علوی ہوں، سید ہوں، عباس خاندان میں سے ہوں، ان میں سے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے غریب لوگ ہوں جو سید ہیں، سادات میں سے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں اور فقیر ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن ان کو ہدیہ ضرور دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ان کی ضرور جا کر دلجوئی کیا کریں۔ اچھا، اس طریقے سے ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، جو اصول اور فروع ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کافر کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، فارسی ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے مجوسی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خاص طور پہ آپ خصوصی خیال رکھیں۔ باقی زکوٰۃ کے مزید بھی کافی سارے مسائل ہیں، پلاٹ ہے، دکان ہے، کرائے کا گھر ہے، پراپرٹی ہے، ان کے بھی ہیں، ان کو بھی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں۔ اسی زکوٰۃ کے بقدر جو ہے وہ قربانی ہے، قربانی کے لیے بھی بڑا ثواب ہے۔ آگے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہم کریں گے، مسلمان قربانی کرتے ہیں، قربانی بھی اسی شخص پر ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے زائد۔ وہاں زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر وہ نصاب ہے جو صدقہ فطر والا ہے، کہ ضرورت سے زائد اتنا گھر کے اندر سامان ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ آج کل لوگ جو ہے وہ قربانی بہت کم کرتے ہیں، قربانی بلکہ کرتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں۔ حالانکہ اگر ضرورت سے زائد ان کے گھر کے پورے ترکے کو جمع کیا جائے، ضرورت سے زائد، میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، ضرورت سے زائد، یہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے، صدقہ فطر کے لیے۔ ان چیزوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ ضرورت سے زائد اگر مال اتنا ہے کہ ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس پہ صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی قربانی کی دنوں میں اگر یہ چیز ضروری ہو، اور پھر قربانی کا جو ثواب ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو بڑا گنہگار ہوتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ اب دیکھیں نا، یہ چیزیں عبادات میں سے ہیں،
ہمارے اوپر لازمی اور فرض ہیں، واجب کے درجے میں ہیں، کوئی چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، کوئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب کے درجے میں ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس صرف جو بچ گئی ہے وہ عبادت بچ گئی ہے، باقی تینوں چیزوں کے ہم کورے ہیں۔ عقائد ہمارے صحیح درست نہیں ہوتے، معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، اخلاقیات ہمارے درست نہیں ہیں، تو کم از کم جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کو تو ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں تو عبادت درست نہیں، تو ظاہر ہے کہ عقیدہ تو آپ نے یقیناً اللہ کا ہی رکھنا ہے، رسول کی رسالت پر رکھنا ہے، آخرت کے احوال پر رکھنا ہے، تو پھر اس کے بعد جو عبادات ہیں جن کو ہم نے صبح و شام ادا کرنا ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض واجب کے درجے میں ہوتی ہیں، ان کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔